وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، کہنے لگا ابلیس، قال، اس نے کہا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقتا، لمن، اس کو جو، خلقتا، تو نے پیدا کیا ہے، طینا، مٹی سے، میں تو جو مٹی سے پیدا کیا گیا میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، اس نے آگے سے یہ اعتراض کیا کہ نہیں یہ حکم صحیح نہیں ہے، یہ اس کو دل نہیں مان رہا ہے، تو یہ ابلیس کی خصلت ہے، اس کی عادت ہے۔ مومن کی علامت ایمان کی کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس کو بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک، نہیں سمجھ آ رہی تو اب بھی کہ میرے رب کا حکم ہے، بس ٹھیک۔ اس نے آگے سے بات شروع کر دی، اور صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگے کہا، قالا، اس نے کہا، ارائیتک، بھلا بتائیے، ھذا الذی، یہ وہ شخص، کرمت علیہ، جس کو آپ نے مجھ پر عزت دی ہے، کرمتا، عزت بخشی ہے آپ نے، علیہ، مجھ پر، لئن اخرتنی، البتہ اگر اے اللہ تو مہلت دے مجھے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس نے اپنی زندگی کی بھیک مانگی اللہ سے، شیطان نے، ابلیس نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے، پہلی تو بات ہے زندگی چاہیے، مہلت دے مجھے موت نہ آئے، اور میری زندگی، میرے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، کیوں میں یہ زندگی مانگ رہا ہوں، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، البتہ میں ضرور لگام ڈالوں گا آدم کی اولاد کو، ذُرِّيَّتَهُ، اس کی اولاد کو، إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے سے جو بچ جائیں گے، ورنہ سارے جو ہیں میں ان پہ لگام ڈال دوں گا۔ اور بچیں گے کون؟ وہ جو حی علی الصلاۃ پر نماز پہ آنے والے ہوں۔ اصل میں لَأَحْتَنِكَنَّ کا لفظ عرب بولتے تھے اس سرکش گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے جس کے نچلے جبڑے کو وہ اچھی طریقے سے رسی ڈال کر قابو کر لیتے تھے۔ نچلا گھوڑے کا جو جبڑا ہے، اس کے منہ میں جو نچلا حصہ ہے، اس کو جو بڑا ہی سرکش گھوڑا ہوتا تھا، اس کو قابو کرنے کے لیے وہ رسی ڈال لیتے، لگام ڈال لیتے تھے، جس سے پھر وہ گھوڑا قابو میں آ جاتا۔ ابلیس نے کہا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ، میں بھی اس آدم کے بیٹے کو، آدم کی اولاد کو ایسے ہی قابو کروں گا اور اپنا کام لوں گا۔ اپنی جو زندگی کی بھیک مانگی ہے، اپنی مصروفیت اس نے بتائی ہے، سورۃ اعراف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
میں جو راستہ تیری طرف آ رہا ہوگا میں وہاں بیٹھوں گا، جو تیری طرف آنے لگے گا اس کو روکوں گا کہ نہیں ادھر نہیں جانا۔ روزہ ہے وہ نہیں رکھنا، اس کا کوئی بہانہ لگا دو، نماز ہے تو کپڑے خراب ہیں وہ بہانہ لگا دو۔ اللہ کی طرف آنے والا کوئی کام جو بندہ اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے، ابلیس درمیان میں آتا ہے اور رکاوٹ ڈالتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے تو اسے ڈرائے گا، وہ اللہ کے لیے نماز کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی بہانہ بتا دے گا، کوئی کام بتا دے گا، ادھر چلا جا، فلاں کر لے، سویا رہ جا، کچھ کر لے، تو اپنے رب کی طرف نہ آ۔ یہ اس کی انتہائی کوشش ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے سورۃ الکہف میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے اب بتاؤ تم نے اس کی ماننی ہے یا میری ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کی دعوت پر، آواز پر لبیک کہیں۔